وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم لوگ سنتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں بنو مستلق کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غزوہ کرنے کے لیے گئے، جنگ کرنے کے لیے گئے، اور اس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ افک ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان سب کے نام کو لے کر کے قرآن اندازی کرتے، اور جن کا نام نکلتا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے. اور اس بار غزوہ بنو مستلق میں جن کا نام نکلا قرآن اندازی میں وہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے بنو مستلق میں گئے تھے، اور واپسی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور ڈیرا ڈالتے ہیں. وہیں پر سارے فوج رکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج سے نکل کر کے، یعنی ایک قسم کی یہ جگہ ہوتی تھی، اونٹ میں اس کو رکھا جاتا تھا، وہاں پر پردے میں عورت رہتی تھی، تو وہاں سے نکل کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا ایک ضرورت کے تحت جاتی ہیں، اور وہاں سے واپس لوٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک ہار جو تھا ان کے پاس وہ گم ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے. تو اسی ہار کو جو ہے پھر سے ڈھونڈنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا واپس جاتی ہیں اسی جگہ میں جہاں گئی تھی. لیکن جب واپس اس کو ہار کو ڈھونڈ کر کے آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فوج تھے، جتنے بھی پڑاؤ ڈالے ہوئے لوگ تھے، وہ سب کے سب نکل چکے ہیں. ایک ایسی جگہ جہاں پر سنسان ہے، کوئی نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا آخر پکارتی، آواز دیتی تو کس کو دیتی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ امید کی کہ سارے لوگ تو جا چکے ہیں، اب جن لوگوں کو یاد آئے گا وہ پھر سے واپس لوٹ کر کے آئیں گے. دراصل ہوا یہ تھا کہ اس ہودج کو جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا تھی اس کو اٹھا کر کے کچھ لوگوں نے اونٹ کے اوپر رکھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ نو عمر تھی اور بہت موٹی بھاری بھرکم نہیں تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ہودج کو اٹھائے تو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس اونٹ پر رکھنے کے بعد جو ہے وہ اٹھاتے وقت اس میں ہے کہ نہیں عائشہ رضی اللہ عنہا. لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوا، اس لیے ہودج کو رکھ کر کے جو ہے آگے بڑھ چکے. عائشہ رضی اللہ عنہا اسی جگہ میں رہتی ہے اور انتظار کرتے ہوئے جو ہے نیند آ جاتی ہے اور وہیں پر لیٹ جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر کے پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور وہ صبح آ کر کے اس جگہ میں پہنچتے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. تو دیکھتے ہی صفوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف ان کی زبان سے یہی یہ کلمہ نکلا، اور اس کے علاوہ کوئی بات صفوان رضی اللہ عنہ نے نہیں کی. دراصل عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس لیے پہچان گئے تھے کیونکہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کو صفوان رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے، تو ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے اور اپنے اونٹ کو قریب کیے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو بٹھا کر کے جو ہے چل دیے. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ بالکل چپ چاپ گئے اور کوئی کلام عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہیں کیے. لیکن دوپہر کے وقت جب فوج کے قریب پہنچتے ہیں صفوان رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کر کے، لوگ جیسے دیکھتے ہیں تو لوگوں نے شک کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ خبیث اور دشمن اسلام
عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار، انہوں نے جو ہے تہمت کا الزام لگا دیا، تہمت کا الزام لگا دیا۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچے، اس کے بعد تو اس واقعے کے بعد تو انہیں جو ہے اور زیادہ پروپیگنڈا پھیلانے کا موقع مل گیا، اور پورے مدینہ میں انہوں نے شور و ہنگامہ کرنا شروع کر دیا تہمت کا، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح سے جو ہے آئی اور اس کے ساتھ جو ہے آئی، تہمت کے الزام لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ بھی رک چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان سے دوری بنائی جائے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے کچھ الگ رہا جائے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آخر کیا کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ان سے الگ ہو جائیے، اور بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیے اور ان کے ساتھ رہیے، اور ان دشمنوں کو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم لوگ سبق سکھائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بات کو سننے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں باتیں سنے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہیں لے سکے۔ ادھر عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں اتنا کچھ چل رہا ہے، وہ اس غزوے سے آئی اور مسلسل بیمار چلتے جا رہی تھی، اور 1 مہینے تک وہ بیمار تھی، ان کو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ لوگ کیا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور تہمت کے الزام چل رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی خبر عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ مستح رضی اللہ عنہا کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں جاتی ہیں، تو اسی درمیان میں مستح انہیں خبر دیتی ہیں کہ تمہارے اوپر تہمت کا الزام اس طرح سے لگایا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہاں سے واپس میدان سے آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر جاؤں، اپنے والدین سے جو ہے اس خبر کے بارے میں ذرا ٹھیک ٹھاک تحقیق کر کے آؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کہا کہ جائیے، جا کر کے تحقیق کریے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جاتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے پوچھتی کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ لوگ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ میرے اوپر تہمت اس طرح سے لگا رہے ہیں، کیا یہ چیز صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں، تمہارے بارے میں اس طرح سے باتیں مدینہ میں چل رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خوب رونے لگی، 2 راتوں تک مسلسل روتے رہی، اور 1 دن تک 2 رات 1 دن تک روتے رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان میں ان کے گھر جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جا کر کے کچھ نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کی باتوں میں سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر تم اس چیز سے بری ہیں تو اللہ رب لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کرو، اور اگر تمہارے یہ الزام جو لگایا گیا ہے صحیح ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ اور مغفرت طلب کرو، اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے والدین سے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جواب دیجئے، لیکن ان کے والدین جو ہیں جواب کیا دیں گے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا جائے۔ آخر کار عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ خوب جانتی ہوں کہ میں اس چیز سے بری ہوں، لیکن اس وقت جب کہ پورے مدینہ میں میرے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلائی گئی، اور لوگوں نے اس بات کو اتنے زیادہ سن چکے کہ سنتے سنتے ان کے دلوں میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ بات سچ ہے۔ 1 مہینے تک یہ بات پھیلتی رہی، اور لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ سچ ہے۔ اگر میں اس وقت کہتی ہوں کہ میں اس گناہ سے بری ہوں تو لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے، لوگ مجھے بری نہیں مانیں گے، اور کہا کہ میں حالانکہ بری ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جواب سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان ہوئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سننے کے بعد رونا بند کر دی۔ کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کی شدت سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہوتے ہوئے سب سے پہلے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عائشہ، خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے بارے میں جو ہے برات کا اعلان کیا ہے، تمہارے بارے میں برات کا اعلان کیا ہے کہ تم اس گناہ سے بری ہو، تم مجرم نہیں ہو، تم گنہگار نہیں ہو۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی۔
اس خبر میں اور اس خبر کے تعلق سے جن لوگوں نے جو ہے باتیں کی اور اس کو سچ مان کر کے لوگوں کے سامنے اظہار کیا، ان میں سے مستح رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے حمنا رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو یقین مان کر کے یہ بات بتلائی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو 80 کوڑے تہمت لگانے کے الزام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد ظاہر کیے اور حد ان پر قائم کیے۔ اور جو اس پروپیگنڈے کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار ہے، جو سب سے پہلے حقدار تھا کہ انہیں کوڑا لگایا جائے، لیکن ان کو کوڑا نہیں لگایا گیا۔ دراصل مصلحت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو یہ کوڑے لگائے تھے، تو حد کسی پر جاری کر دینا، اسلام کے حدود کو کسی پر جاری کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آخرت میں ان کی عذاب جو ہے، ان کے عذاب کم کر دیے جاتے ہیں، یا ان کے گناہوں کا یہ حد جو ہے کفارہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ان صحابہ کرام کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی۔ اور یہ عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کو اللہ رب العالمین آخرت میں سخت سے سخت سزا دیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے حد جاری نہیں کیے۔ اور ایک بات جو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو اور اس آیت کو کہتے ہوئے اپنے اوپر صبر دلائی تھی کہ جس طرح سے یوسف کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں تو بہترین صبر کرنے والی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ مجھے کہتے ہیں میں اس پر اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتی ہوں۔ اسی کو کہہ کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اوپر جو ہے صبر کو لازم پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی براءت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو بتایا اس کے بارے میں، اور پورے مدینے میں جو ہے اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ بات یاد دلائی کہ اے عمر بن خطاب، اگر اس وقت جس وقت کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، عبداللہ بن ابی کو، اگر اس وقت قتل کیا جاتا تو یاد رکھو کہ ان کی حمایت میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے اور بہت بڑا انتشار پھیلتا، اور آج اگر ان کو قتل کیا جاتا تو ان کی حمایت میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس پروپیگنڈے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے برات کا اعلان کیا، اس کے بعد سب ان پر تھو تھو کر رہے تھے، سب ان پر لعنت بھیج رہے تھے۔ اس طرح سے جو ہے مدینہ میں امن و سکون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے براءت کا اعلان ہوا، اور معاشرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کسی پر تہمت کے الزام لگانے سے محفوظ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔